ونسلم علی رسولہ الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ کہ ہم ہفتہ وار اس حلقہ درود کی پر نور محفل میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے گئے درود و سلام کا صدقہ ہم سب کے علم میں، عمل میں اور حضور کی نوازشات اور عنایات میں اور اضافہ عطا فرمائے۔ صد بار مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام احباب اور جملہ انتظامیہ کہ ہر ہفتے اس اہتمام کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا یہ شرف اور یہ سعادت میسر آتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام جب پیش کیا جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھ پر درود پڑھو تو بہترین سلیقے سے پڑھا کرو۔ انکم تردون علیہ، صرف تمہارا درود مجھ پر نہیں پہنچتا بلکہ تمہاری شکلیں، تمہارے حلیے، تمہارا وہ ماحول جس ماحول میں بیٹھ کے درود و سلام پڑھتے ہو وہ بھی مجھے دکھایا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پہنچتا بھی ہے، پہنچایا بھی جاتا ہے، چہرے پڑھنے والوں کے دکھائے بھی جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ سارا ماحول بھی دکھایا جاتا ہے جس ماحول میں درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو جس قدر اہتمام کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تشریف لائیں، جس قدر محبت کے ساتھ گھر سے پڑھ کے آئیں، یہاں بیٹھ کے درود و سلام پڑھیں، اس کیفیت کے ساتھ حاضری دیں کہ کوئی ہے جو ہمیں یہ بیٹھا پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں نا، بچے کھیل رہے ہوں اور ماں باپ قریب بیٹھے ہوں، وہ نگاہوں کے سامنے ہوں یا نہ ہوں، بچوں میں ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح نگاہوں میں ہوں تو والدین کو ایک کیفیت رہتی ہے کہ اولاد دکھائی دے رہی ہے، اور جو ہزاروں لاکھوں ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اپنے امتیوں سے کتنا پیار ہے۔ فرمایا کہ جو تم درود پاک جس کیفیت میں بیٹھ کے پڑھتے ہو وہ کیفیتیں بھی مجھے دکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ احساس کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، آقا کی توجہ میں، نگاہ میں، یہ احساس اور اس کی لذت میسر آ جائے نا تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لائے، آقا کا جسم اقدس لو لوہان ہے، حضور تھکے ہارے واپس آ رہے ہیں۔ 3 قبائل کو حضور نے دعوت دی، تینوں نے حضور کی دعوت رد کر دی، اور نعوذ باللہ انکار کرنے کے بعد انہوں نے پتھر مار مار کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس لو لوہان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے تو فرشتے منتظر ہوئے کہ اب بد دعا ہوگی اور انہیں ملیہ میٹ کیا جائے گا۔ حضور نے ان کے لیے دعائے رحمت فرمائی۔ پھر آقا واپس چلے طائف سے، تو راستے میں جہاں جنہوں نے کلمہ پڑھا ایک اور مقام آیا جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، تھک کے بیٹھے، پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرشتے پھر متوجہ ہوئے کہ شاید اب اللہ کا نبی کوئی سخت کلمات کہہ دے ان کے لیے، تو حضور نے بس اتنا کہا، باری تعالیٰ دیکھ تو نے مجھے کن کے حوالے کر رکھا ہے، اپنی قربتوں میں لے جا۔
یہ جملہ حضور نے کہا تو ادھر سے وہی آئی، فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بس تھوڑا انتظار کریں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہم آپ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ طائف کی اس ساری تکلیف ایک جملے سے کیسے ختم ہو سکتی ہے، تو وہ ایک جملہ رب کا یہ تھا کہ حبیب انہوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے ہماری نگاہیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، جب جبرائیل نے آ کے کہا کہ اے ابراہیم اگر اجازت دیں تو آپ کو آگ سے نکال لیا جائے، آگ بجھا دی جائے، بچا لیا جائے، تو پوچھا خود آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے؟ تو کہنے لگا جبرائیل کہ خود آیا ہوں۔ تو فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اسے میرے حال کی مجھ سے بہتر خبر ہے، اگر اس کی مرضی آگ میں جلنا ہے تو ابراہیم جلنے کو تیار ہے، بس اتنا تسلی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ وہ لذتیں ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے، کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، رب اپنے حبیب کو دیکھ رہا تھا اس کیفیت میں۔ اگر یہ کیفیت بندے کو میسر آئے نا، کبھی زندگی میں کوئی ایک جھلک دکھائی دے دے اس نور والے کی، اور یا کبھی احساس ہو جائے، کسی کو وہ خواب میں آ کے بتا دے میں حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا تھا تو آپ بھی میرے ساتھ تھے، یہ احساس بھی بندے کے لیے کتنی برکتوں کا باعث ہوتا ہے کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربتوں میں مجھے یاد رکھا ہے، بلایا ہے۔ تو یہ احساس ہونا کہ حضور کی نگاہ میں ہیں ہم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو سامعین کرام، میں نے عنوان موضوع کے طور پر بڑی مشہور آیہ مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی ذات میں کائنات انسانی کے لیے سب سے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سب سے بہترین نمونہ ہے ساری کائنات کے لیے، اور اس نمونے میں سے آج جتنا وقت ہے اگر ایک پہلو میں عرض کروں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں وہ ایک پہلو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری شخصیت پر غالب تھا، یا جو حضور ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے، یا جس کی تعلیمات اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، تو وہ اخلاق حسنہ ہیں۔ بولیے کیا ہیں؟ ذرا بولیے کیا ہیں؟ اخلاق حسنہ، خلق حسن، بہترین اخلاق۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق حسنہ کا نمونہ بنایا، اور پھر اس نمونے کو ساری کائنات کے سامنے رکھا۔ تو حضور کی حیات اقدس کا سب سے بڑا پہلو جو ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا ایک جملہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ جتنی عبادات ہیں، عبادت منزل نہیں ہے، عبادت منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ بولیے، یہ عبادات منزل نہیں ہے، منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اگر نماز منزل نہیں ہے، روزہ منزل نہیں ہے، حج اور زکوٰۃ منزل نہیں ہے، تو پھر منزل کیا ہے؟ کہ ان ساری عبادتوں کے ذریعے جہاں تک پہنچنا ہے وہ منزل، اس منزل کا نام اخلاق حسنہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اخلاق حسنہ ہے۔ سارے دین کا خلاصہ اگر ایک جملے میں کہا جائے تو وہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ سارے بولیں ذرا، کیا ہے؟ اخلاق حسنہ، خلق کی جمع اخلاق۔ تو یہ بہترین اخلاق، یہ سارے دین کا خلاصہ اور نتیجہ ہے۔ نماز پڑھیں، کیوں؟ کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔
بندہ بے حیا نہ ہو، با حیا ہو جائے، تو یہ اچھے اخلاق ہیں یا برے اخلاق ہیں؟ اچھے اخلاق ہیں۔ تو نماز بھی اخلاق سکھا رہی ہے۔ انسان سخی اچھا ہے یا کنجوس اچھا ہے؟ بولیے سخی۔ دوسروں کے بھوک پیاس کا خیال رکھنے والا انسان بہتر ہے یا اپنے حرص و ہوس میں رہنے والا انسان دوسروں کا خیال رکھنے والا؟ تو روزہ کیا پیدا کرتا ہے انسان کے اندر؟ دوسروں سے ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ بھوکوں کے ساتھ انسان ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، انہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سخاوت کرتا ہے، افطاری کرواتا ہے۔ تو روزے کا مقصد بھی کیا ہے کہ بندہ خوش اخلاق ہو جائے۔ حج کا مقصد کیا ہے بولیے؟ گھر سے چل کے جہاں تک جاتا ہے، حرم کعبہ میں حج کر کے واپس آتا ہے۔ اس سارے عمل میں کوئی نئی نیکی عبادت بتائیں جو عام دنوں میں نہیں ہوتی ہو۔ کوئی نئی نیکی ایسی عبادت نہیں حج میں جو عام روٹین میں نہ ہوتی ہو۔ مثلا نماز آپ حج کے بغیر بھی پڑھتے ہیں، حج میں بھی پڑھتے ہیں۔ طواف حج کے بغیر بھی پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، اور حج میں بھی کرتے ہیں۔ کوئی نئی عبادت اللہ نے حج میں نہیں رکھی، بس ایک مقام پر جمع ہونا ہے اور شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔ بقیہ ساری عبادات وہی ہیں جو انسان کر رہا ہے۔ تو بہترین حج کس کا ہے؟ بہترین حج اس کا ہے کہ جو حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، حج کرنے والوں کے سامان اٹھاتا ہے، ان کو راستہ دکھاتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ وہ حج کی تیاری انہوں نے کی، پیسے جمع کیے، زیادہ سفر اکٹھا کیا، اعلان کر دیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، لوگ بھی حج پہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور وہ اچانک راتوں رات ان کا پروگرام بدل گیا اور وہ حج پر نہیں گئے، بقیہ سارے لوگ حج پہ چلے گئے۔ اب جاتے ہوئے راستے میں سب نے باتیں کی کہ بڑا ولی اللہ کا بنتا ہے، پیسے بھی اس نے اکٹھے کر لیے تھے لیکن حج پر نہیں آیا۔ کسی نے کہا بھئی گھریلو ضرورت پریشانی آ گئی ہوگی، ہر ایک نے طرح طرح کی باتیں کی۔ حج مکمل ہوا تو حاجیوں میں سے ایک حاجی نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ اس بار کسی کا حج قبول نہیں ہوا، اس ایک کی وجہ سے سب کے حج قبول کیے گئے ہیں۔ ان کے اپنے اعمال کے باعث حج قبول نہیں ہوا، حج اس ایک بندے کی وجہ سے سب کا قبول ہوا ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ کس کی وجہ سے قبول ہوا ہے، تو جس بزرگ ہستی کا نام لیا گیا وہ حیران ہوئے کہ وہ تو حج کرنے آئے ہی نہیں، وہ تو تیاری کر کے سب کے ساتھ نکلنا تھا، وہ حج کرنے کے لیے آئے ہی نہیں۔ ان کے حج کیے بغیر ان کا حج کیسے ہو گیا اور ان کے باعث بقیوں کے حج کو قبولیت کیسے مل گئی؟ تو وہ اللہ کے نیک اور مقرب بندے حج سے ایک دن پہلے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک مردار، ایک جانور مرا ہوا ہے اور ایک خاتون خاموشی سے چوری چھپے اس مردار جانور میں سے گوشت کاٹ رہی ہے۔ آپ آگے بڑھ کے پوچھتے ہیں کہ اے خاتون، اتنا تو آپ کو پتہ ہے کہ مردہ کھانا حرام ہے، تو یہ آپ کیوں گوشت کاٹ کے لے کے جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا بچے 3 دن سے بھوکے ہیں اور کھانے کو کچھ میسر نہیں ہے، تو رب نے اجازت دی ہوئی ہے کہ موت سے بچنے کے لیے مردار بھی کھا سکتے ہیں۔ وہ کانپ گئے، گھر گئے، سارا کچھ جو حج کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے جمع کیا ہوا تھا وہ پیش کیا ان کو اور ان کی ضرورت پوری کی اور حج کا ارادہ مؤخر کر دیا۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی، خوش اخلاقی سے پیش آئے، ایک محتاج مسکین ضرورت مند کی ضرورت پوری کی۔ حج نہیں کیا تب بھی اس نے حج کا ثواب اور اجر عطا فرما دیا۔ اس سے بڑا خوش اخلاقی کا اور کیا نمونہ ہوگا؟ مجھے بتائیں، حج کے لیے آپ جاتے ہیں کتنے لاکھ لگتے ہیں؟ اب تو 8-10 لاکھ کا معاملہ ہو گیا ہے۔ 10 لاکھ لگائیں اور حج کر کے آئیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% آپ کا حج قبول ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ ساری عبادت ایک طرف اور گھر جا کر ایک بار محبت سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھیں،
اور اسے وہ بھی آپ کو دیکھے اور اسے ٹھنڈک محسوس ہو کہ میرے بیٹے نے کتنے محبت اور پیار سے سلام لیا ہے، پاس آیا ہے، وہ جو اسے خوشی نصیب ہوگی اپنے بیٹے سے، مجھے بتائیں یہ خوش اخلاقی ہے یا بد اخلاقی ہے؟ خوش اخلاقی ہے۔ اس اخلاق کے باعث ایک بندے نے 10 لاکھ لگا کر حج کر کے آیا اور دوسرے نے صرف کیا کیا، گھر بیٹھ کر باپ کو محبت اور پیار سے دیکھا، اسے خوشی محسوس ہوئی، اور وہ جو دل میں خوشی اور فرحت آئی، اللہ نے ایک مقبول حج کا ثواب بیٹے کے نام لکھ دیا۔ یہ اجر اور ثواب، یہ عبادات سے درست کیا کرنا چاہتا ہے اسلام؟ اخلاق بہتر کرنا چاہتا ہے۔ ایک جب حضور نے یہ فرمایا تو ایک صحابی نے کہا اگر ایک بندہ بیٹھا وہ 100 بار دیکھتا رہے اپنے باپ کو، یعنی بار بار دیکھتا رہے، تو کیا اللہ 100 وجہوں کا ثواب دے گا؟ حضور نے مذاق فرمایا تیرے ناک پر مٹی پڑے، تو نے پلے سے دینا ہے، خدا نے دینا ہے، وہ 100 بار دیکھے گا، اللہ 100 باروں سے عطا فرمائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ بتانا، یہ مقصود ہے کہ اسلام اخلاق حسنہ کا دین ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کا کائنات میں سب سے بڑا نمونہ ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ساری کائنات سے افضل، اعلیٰ اور بہترین ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، جو عمل ہے، ہر عمل اس لیے ہے کہ بندہ کیا ہو جائے؟ خوش اخلاق ہو جائے۔ اب اس پہ پہلے اس سے پر آخری حدیث عرض کر رہا ہوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب کون ہے ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ ہم جن کے ذکر کے لیے، درود کے لیے بیٹھے ہیں، قیامت والے دن کس کس کی آرزو ہے کہ وہ حضور کے ساتھ بیٹھے حشر والے دن؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا۔ سب کی آرزو ہے، سب کی تمنا ہے کہ قیامت والے دن حضور کے پاس بٹھایا جائے۔ اب اتنا تو سنا ہوا ہے نا، حضور کے پاس کوئی بیٹھا ہوگا اور اگر اعمال کمزور بھی ہوئے تو فرشتہ اٹھا کے جہنم لے جائے گا؟ کس کی مجال ہے حضور کی بارگاہ میں سے کسی کو لے جائے؟ وہاں تو عالم یہ ہے، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، بڑی خوبصورت حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن شفاعت پر یہ حدیث پاک ہے، قیامت والے دن آدم علیہ السلام کا قد مبارک بڑا طویل ہوگا، بڑے لمبے قد والے ہوں گے آدم علیہ السلام، اور حدیث پاک میں آتا ہے سروں کے درخت کی طرح لمبا قد ہوگا، اور قد بھی بڑا ہوگا، اور بیٹھے بھی ایک بہت بڑے اونچے ٹیلے پر بیٹھے ہوں گے، جیسے آرمی میں ہوتا ہے نا، او پی پوسٹ ہوتی ہے، ایک بلند ٹاور پر بیٹھ کر نگرانی کی جاتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام، حدیث پاک کے کلمات ہیں، قیامت والے دن اتنی بلند سطح پر بیٹھے ہوں گے اور قد بھی بڑا ہوگا، وہ سارے حشر کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ حضور کی امت میں سے 2 لوگوں کو پکڑ کر فرشتے جہنم لے جا رہے ہیں۔ وہ جہنم لے کے جا رہے ہوں گے نا، تو آدم علیہ السلام کی نگاہ پڑے گی تو قربان جائیں، حدیث کے کلمات ہیں، آدم علیہ السلام وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز دیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہیں گے یا احمد، کیونکہ آسمانوں پر نام کیا ہے حضور کا؟ احمد، یا احمد، اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی آئیں، یہ آپ کے بندوں کو جہنم لے جا رہے ہیں۔ قربان جائیں، دیگر نبی بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھ دیکھ کر حضور کی امتیوں کے لیے حضور کو متوجہ کریں گے، اور حدیث کے کلمات ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں گا، حالانکہ اس وقت بڑا شانہ لباس ہوگا حضور کا حشر والے دن، لیکن حضور نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ میں اپنا جو چادر ہے وہ مضبوط کروں گا اور دوڑ لگاؤں گا کہ اس سے پہلے کہ وہ جہنم لے جائیں میں اپنی امتی تک پہنچ جاؤں گا۔ حضور جلدی سے آئیں گے، فرشتے کو روکیں گے اور روک کر کہیں گے اے فرشتے اسے واپس لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن رب نے کہا ہوا ہے کہ انہیں ادھر لے کے جانا ہے، اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ اوپر اٹھائیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے فرشتے اس کا حکم اللہ نے بدل دیا، اسے واپس جگہ پہ چھوڑا ہو، تو فرشتے اسے واپس لے جائیں گے۔ تو میں بتا رہا ہوں ایسے ماحول میں جہاں ہر کوئی حضور کی پناہ ڈھونڈ رہا ہوگا، وہاں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، آقا نے پوچھا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں
کہ قیامت والے دن سب سے قریب کون بٹھایا جائے گا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کسے شرف ملے گا آپ کے ساتھ بیٹھنے میں؟ تو یہ جملہ اگر یاد کر لیں تو اپنے لیے آج کے اس درس کی گفتگو کا خلاصہ اور پیغام بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب اسے بٹھایا جائے گا احاسنکم اخلاقا، جو تم میں سے سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا وہ سب سے زیادہ قریب بٹھایا جائے گا۔ بڑی عبادتیں، ہر عبادت کا اجر اپنی جگہ پر، ہر عبادت کا فضل اپنی جگہ پر۔ حافظ قرآن پڑھے گا اور جنتوں کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا۔ حدیث کے کلمات ہے، اللہ کہے گا قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ ہر ایک کا ایک اپنا اجر ہے۔ اخلاق کا اجر کیا ہے؟ قربت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی قربت دنیا میں چاہیے، حضور کی قربت حشر میں چاہیے۔ تو حضور کی قربت کا ذریعہ کیا ہے بولیے؟ خوش اخلاق، حسن اخلاق، بہترین اخلاق۔ تو سامعین کرام، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ حلقہ درود کی محفل جو تحریک منہاج القرآن کے نظام کے تحت، گوشہ درود کے نظام کے تحت پوری دنیا میں چل رہی ہے، ان محافل کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے حضور کے ذات اقدس پر ایسا درود پڑھیں، اتنے اہتمام سے پڑھیں، اتنی کثرت سے پڑھیں، اتنی استقامت سے پڑھیں کہ حضور کے اخلاق کا رنگ میسر آ جائے۔ حضور کا قرب لینے کا بہترین طریقہ بولیے کیا ہے؟ درود و سلام۔ اور درود و سلام اخلاق حسنہ بہتر کرنے کا طاقتور ذریعہ ہے۔ بھئی ایک بار درود پڑھیں تو اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک گناہ معاف 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، مراد کیا؟ خطائیں، برائیاں، غلطیاں، جسم سے بد اخلاقیاں نکل رہی ہیں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور جس کا نام لے رہے ہیں اس کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ اب اگر کوئی، میں اپنے سمیت عرض کر رہا ہوں، سال 2 سال 4 سال 10 سال رب توفیق دے درود پڑھنے کی اور وہ پڑھ رہا ہو، لیکن زبان گالیوں سے نہ رکے، زبان دوسروں کو دھوکہ دینے اور غیبت سے نہ رکے، بندہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتا رہے، لوگ ڈر کے سائڈ سے ہو کے نکل جائیں کہ بد کلامی کرے گا، بے عزتی کرے گا، تو وہ درود پڑھنے سے اجر اور ثواب تو ملے گا، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن حضور کے اخلاق نہ آئے تو غلامی کا کیا فائدہ ہے؟ پھر حضور کا کہلانے کا کیا فائدہ ہے؟ حضور کا تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا بولیے؟ جو سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوگا۔ اور حدیث کا اگلا جملہ بڑا مشکل ہے، بڑی مشکل سے وہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ سب کو اس سے بچائے۔ حضور نے فرمایا، حدیث کا دوسرا حصہ ہے، بڑا سخت جملہ ہے، فرمایا ابعدکم منی، تم میں سے سب سے زیادہ جو مجھ سے دور کر دیا جائے گا قیامت والے دن وہ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ بد اخلاق ہوگا۔ تو بد اخلاق کو حشر والے دن اٹھا کے حضور کی بارگاہ سے دور کر دیا جائے گا اور خوش اخلاق کو حضور کے قریب کر دیا جائے گا۔ یہ محافل حلقات درود یہ کس لیے ہیں؟ یہ درود و سلام کے ذریعے اخلاق حسنہ پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ یہ محافل حلقات درود اس لیے ہیں کہ جب صبح و شام حضور کا نام لینے کا عادت بن جائے، طبیعت بن جائے، انسان حضور کا ذکر کرتا رہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر اس کی زبان پر گالیاں نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، طنز طعنے تنقید اور غیبتیں نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ دیکھیں بھئی حضور کا نام لے رہا ہے اور پھر اتنا بد اخلاق ہے، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک اللہ معاف کرے ہماری طرف سے الزام آ جائے گا کہ جیسے عالم کفر کہتا ہے کہ حضور کا دین تو بڑا خوبصورت ہے
دین پر عمل کرنے والے مسلمان اتنے خوش اخلاق نہیں ہیں۔ سامعین کرام، پیغام آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ یہ اخلاق حسنہ کل دین ہے۔ بولیے کیا ہے؟ کل دین ہے۔ دین سارے کا سارا اخلاق حسنہ ہے۔ یہ مہینہ تصوف کا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ حضور سیدنا علی بن عثمان الاجویری، حضور داتا صاحب، آپ کا عرس مبارک بھی آنے والا ہے، اور بس ایک جملہ میں پیغام کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک اعلان بھی عرض کرنا مقصود ہے۔ حضور داتا صاحب آپ کشف المحجوب اٹھائیں، اس کا 3 چیپٹر ہے تصوف کیا ہے، یہ صوفیاء کرام کا نظام کیا ہے، خانقاہی نظام کیا ہے۔ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف کچھ بھی نہیں ہے، تصوف کچھ بھی نہیں ہے، صرف حسن اخلاق کا نام ہے۔ اگر حسن اخلاق ہیں تو بندہ صوفی ہے، اور اگر حسن اخلاق نہیں تو وہ ممبر پر بیٹھے، گدی پر بیٹھے، آستانہ چلائے، جو مرضی کرے، وہ صوفی نہیں ہے۔ اگر بندے کی زبان اور کردار و عمل سے دوسروں کو خیر نہیں مل رہی، اگر تصوف سمجھنا ہے نا، تصوف سیکھنا ہے، تو میں آپ کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ تصوف کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے کم و بیش 61 لیکچر ہیں۔ کتنے؟ 61 لیکچر ہیں تصوف اور تعلیمات صوفیہ، کہ تصوف کسے کہتے ہیں اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کیا ہیں، ان کو پڑھ لیں، سن لیں، سمجھ لیں۔ یا 15-16 سپٹمبر کو، اسی مہینے کی 15-16 تاریخ کو، انہی کے بیٹے ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کا بڑا خوبصورت پروگرام 2 دن کا آ رہا ہے، جسٹس نذیر غازی صاحب کے ساتھ، غالباً صبح نور یا نور سحر پروگرام ہے، نور سحر پروگرام میں جسٹس نذیر غازی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کا بڑا خوبصورت تصوف، تعلیمات صوفیہ، حضور داتا صاحب اور آپ کی کتاب منہاج السالکین، اس پر بڑا خوبصورت پروگرام۔ اگر تصوف کو سمجھنا ہے، اس پر ہونے والے اعتراضات کو سمجھنا ہے، اور آج کے دور میں عملی تصوف کی پہچان حاصل کرنی ہے، تو یہ 2 لیکچر سن لیں، یا حضور شیخ الاسلام کے 61 لیکچر پر مشتمل وہ سیریل کو سنیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین اسلام کا یہ پہلو، حسن اخلاق میں سے کچھ قطرے، کچھ حصہ ہمیں بھی اخلاق حسنہ کا عطا فرمائے۔ جس نبی کے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اخلاق حسنہ میں سے کچھ نور اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔